یہ کہانی صدیوں پرانی ہے، ایک ایسا انتظار جو ہر دور میں ہر نسل نے کیا ہے، ایک ایسے رہنما کی آمد کا انتظار جو آ کر اس دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظریں، ان کی امیدیں صرف ایک ہی شخصیت پر ٹکی ہوئی ہیں، المہدی۔ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ ذرا سوچئے، جب بھی دنیا ظلم اور ناانصافی کے اندھیروں میں ڈوبی، انسانیت نے ہمیشہ روشنی کی ایک کرن، ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ کا انتظار کیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر انسان کو ہمیشہ ایک ایسے رہنما کی ضرورت کیوں پڑی جو اسے ظلم کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے جائے؟ آئیے اس گہرے سوال کا جواب تاریخ کے اوراق میں تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک حقیقت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ جب بھی برائی، جب بھی گناہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو آسمان سے مدد بھیجی جاتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ایک ایسا تصور ہے جو اسلام سے بھی بہت پہلے سے انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں ایک واضح نمونہ نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو ہی دیکھ لیجئے، جب دنیا کرپشن، بت پرستی اور ظلم سے بھر چکی تھی تو اللہ نے ایک عظیم سیلاب کے ذریعے زمین کو پاک کیا اور انسانیت کو ایک نئی شروعات دی۔ پھر صدیاں گزری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف توحید کا علم بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا، اور پھر جب بنی اسرائیل خود رومیوں کے ظلم تلے دب گئے اور ان میں عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا تو وہ شدت سے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا۔ تو یہ بات صاف ہے کہ ایک نجات دہندہ کا تصور کوئی نئی بات نہیں۔ تو یہ مسیحا کا تصور ہر دور میں موجود رہا ہے، لیکن اسلام میں یہی تصور ایک بہت ہی خاص اور ایک بہت واضح پیشگوئی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پیشگوئی ہے امام مہدی کی آمد کی۔ لفظ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، the guided one۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسے عظیم رہنما کا وعدہ جو لوگوں کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر حق کی فتح دلائے گا، جو زمین کو انصاف اور عدل سے ٹھیک اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ ہر کسی نے اس تصور کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر کا بھی یہ ماننا تھا کہ شاید یہ تصور مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا ہے، خاص طور پر ان ادوار میں جب وہ خود ظلم کا شکار تھے۔ اسی طرح عظیم مورخ ابن خلدون نے بھی امام مہدی سے متعلق کچھ احادیث کی سند پر شکوک کا اظہار کیا، لیکن ان شکوک و شبہات کے باوجود ایک حقیقت اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ یہ کہ امام مہدی سے متعلق احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ حدیث کی تقریباً ہر بڑی کتاب میں کثرت سے ملتی ہیں، اور ان میں سے بہت سی مستند اور صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تصور صرف اسلام تک ہی محدود نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں ایک آخری نجات دہندہ کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ہندو مت میں کیلکی اوتار کا ذکر ملتا ہے، جو سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ظلم کے خلاف جنگ کرے گا۔ بدھ مت میں متریا کا انتظار ہے، جو اس وقت آئے گا جب لوگ سچائی کو بھلا چکے ہوں گے۔ یہاں تک کہ زرتشتی مذہب میں بھی ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو آخری وقت میں ایک بہت بڑی جنگ لڑے گی۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک نجات دہندہ کی امید دراصل ایک آفاقی انسانی خواہش ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رہنما کب آئے گا؟ پیشن گوئیوں کے مطابق ان کی آمد سے پہلے دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ روایات ایک بہت ہی تاریک تصویر پیش کرتی ہیں، ایک ایسی دنیا جو ظلم اور ناانصافی کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوب چکی ہوگی۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ شام، فلسطین، کشمیر، آج ہم ان جگہوں پر جو ظلم دیکھ رہے ہیں وہ شاید اس پیشن گوئی کی ہی ایک جھلک ہے۔ ایک عالمی دجالی نظام قائم ہو چکا ہوگا جو معیشت سے لے کر ہر انسان کے ڈیٹا تک کو کنٹرول کرے گا، اور اس وقت مومن بہت کم رہ جائیں گے اور مسلم امت کمزور اور بری طرح بٹی ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی قومیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کی طرف لپکتے ہیں، اور اس وقت مومن بہت کم ہوں گے۔ یہ حدیث اس وقت کے مسلمانوں کی کمزوری اور بے بسی کی کتنی واضح تصویر کشی کرتی ہے جو ان کے رہنما کی آمد سے عین پہلے ہوگی۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، جب اندھیرا اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تبھی صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے۔ مایوسی کے اسی دور میں امید کی ایک کرن روشن ہوگی۔ اب ہم اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پیشن گوئیاں امام مہدی کے ظہور کی مخصوص نشانیوں اور واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوگا؟ حدیث کے مطابق اس کی شروعات ایک عرب بادشاہ کی موت سے ہوگی۔
اس کی موت کے بعد تخت کی جانشینی پر شدید لڑائی اور تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ اسی افراتفری کے عالم میں ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس آئے گا، جہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے 313 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہی ان کے مشن کا آغاز ہوگا۔ 313 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اسلامی تاریخ میں اس عدد کی بہت گہری، بہت روحانی اہمیت ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسے لمحے کی یاد دلاتا ہے جب تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ جس طرح اسلام کی پہلی اور سب سے فیصلہ کن جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، ٹھیک اسی طرح امام مہدی کے ساتھ بھی ان کے 313 خاص ساتھی ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ یہ صرف سپاہی نہیں ہوں گے، بلکہ ذہین، مضبوط اور پرہیزگار رہنما، کمانڈر، اسکالر اور تھنکرز ہوں گے جو امام مہدی کی فوج بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ جب حق اٹھتا ہے تو باطل اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں اور سب سے کڑی آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور ان جنگوں کا مرکزی ولن ہوگا سفیانی۔ روایات کے مطابق یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دیکھنے میں بڑا عبادت گزار لگے گا، لیکن در حقیقت وہ اہل بیت کے پیروکاروں یعنی نبی کریم کے خاندان سے محبت رکھنے والوں کا بدترین دشمن ہوگا۔ وہ شام سے نکلے گا اور عراق اور شام میں بے تحاشا قتل عام مچائے گا۔ واقعات کا سلسلہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ سفیانی مغربی طاقتوں کی حمایت سے شام میں ابھرے گا۔ وہ امام مہدی کے خلاف ایک بہت بڑی فوج بھیجے گا، لیکن اللہ کا ایک معجزہ ہوگا اور وہ پوری فوج بیدا نامی جگہ پر زمین میں دھنس جائے گی۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے لوگ امام مہدی کی بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی اور سفیانی کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی جس میں سفیانی مارا جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی ہندوستان کو فتح کریں گے اور پھر مغربی ممالک کے اتحاد کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی اور آخری جنگ لڑیں گے۔ ان عظیم جنگوں اور قربانیوں کے بعد آخر کار فتح کا ایک لمحہ آئے گا، ایک ایسی فتح جس کی پیشن گوئی صدیاں پہلے کی گئی تھی۔ لیکن کیا یہ کہانی کا اختتام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ تم لوگ ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اسے فتح کرنے والا رہنما بڑا ہی کمال ہوگا، اور اسے فتح کرنے والی فوج بھی کیا ہی کمال کی فوج ہوگی۔ یہ حدیث ایک عظیم و شان فتح کی خوشخبری دیتی ہے، اور پیشن گوئی پوری ہوگی۔ مغربی اتحاد کو شکست دینے کے بعد امام مہدی کی فوج قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گی، اور وہ شہر بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے، صرف اللہ اکبر کے نعروں کی گونج سے فتح ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی فتح ہوگی جو امن اور اللہ کی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ یہ امام مہدی کی دنیاوی کامیابی کا عروج ہوگا۔ مسلمان ابھی اس عظیم فتح کا جشن منا ہی رہے ہوں گے، وہ جنگ کا سامان سمیٹ رہے ہوں گے کہ اچانک جب سب کو لگے گا کہ امن قائم ہو گیا ہے، ایک خوفناک، ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجے گی۔ یہ شیطان کی آواز ہوگی جو مسلمانوں میں فساد اور خوف ڈالنے کے لیے پکارے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں ایک خوف کی لہر دوڑ جائے گی، اور جب امام مہدی اپنی فوج لے کر واپس پہنچیں گے تو دجال تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش واقعی آ چکا ہوگا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نئے اور کہیں زیادہ مشکل باب کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں قیامت کی نشانیاں اس طرح تیزی سے پوری ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ان دانوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی باقی ہے۔